جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ سنائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں لاہور شہر سے. اوکے بھائی، کیا کام کرتے ہیں؟ مولوی ہیں؟ عالم دین ہے یا کاروبار کرتے ہیں؟ میں وہی صرف کوئی قرآن ٹیچر. قرآن ٹیچر ہیں. جی سر، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں جناب؟ حکم کریں. اصل میں چند دن پہلے میں نے جی جی اب اب نظر نہیں آ رہے. میں نظر ہلو. آ رہا ہوں. بولیں آپ. میں نظر آ رہا ہوں بھائی. سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. بات کریں. اچھا، چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی آپ کی. جی پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک خان صاحب آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ادھر ہوتے تو پاکستان میں آپ کو قتل کر دیتا. ہاں صحیح ہے. وہ ہوا ہوگا، مجھے یاد نہیں ہے. قتل کرنے والے تو بہت ہیں بھائی. وہ تو بہت زیادہ ہیں پاکستان میں. آپ مسکرا دیے تھے. اصل میں دیکھیں، جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم بریلوی حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کو مانتے ہیں الحمدللہ. اوکے، ٹھیک ہے. صحیح. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. میرا یہ اس پہ آپ سے نہیں، یعنی کہ مناظرہ وغیرہ، میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد میں نے ایک اور آپ کا بیان سنا. اس میں کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کافی سارے ایسے الفاظ بولے جو کہ اچھے نہیں لگے ہمیں. اچھا، ناپسندیدہ الفاظ. صحیح. جی سر، بولیں. مزید کوئی کام ہے؟ کوئی فرمائش ہے ہمارے لیے؟ کوئی اختلافی مسئلہ ہے جس کا جواب چاہیے آپ کو؟ مجاہد بھائی. جی 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 میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں. ٹھیک. تو اس کا کیا حل ہے کہ بھائی یہ دیکھیں، حق کڑوا ہے نا. حق کڑوا ہے. یہ کوئی لین دین تھوڑی ہے. یہ کوئی دینی معاملات میں یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کے دل دکھے گا نا میں ادھر غلط باتیں شروع کر دوں، جھوٹ بولوں. اب ہندوؤں سے اگر ہندو میرے پڑوسی ہیں نا، تو ہندوؤں کے ساتھ میں اب کہوں کہ آپ کے بھگوان بڑے اچھے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، ہمیں بھی ان کی پوجا کرنی چاہیے، آپ بھی ہمارے اللہ کی پوجا کریں تاکہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ ان باتوں میں دیکھیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی بے حرمتی کریں یا ہم کسی کی دل آزاری کریں، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دشمن بنائیں. جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ میں آپ کو قتل کروں گا. لوگوں مجھے یاد اللہ جانتا، لوگ ادھر فون کر کے کہتے تھے ہم آپ کو قیمے کی والی گوشت کی مشین ہے نا، کہتے ہیں اس میں ڈال دیں گے آپ ادھر ہمارے ہاتھ تو لگیں. وہ تو ہماری اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اب کیا ہم جو ہے یہ باتیں کریں اور لوگوں کو اپنا دشمن بنائیں. لیکن حق کڑوا ہے بھائی، حق کڑوا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے تھے اس مکہ مکرمہ میں، اگر وہ کفار کی دل آزاری کا خیال کرتے نا، کفار مکہ، کہ یہ بھائی ان کے خدائیں جو ہیں یہ ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے وہ ہیں، رشتہ دار ہیں، قبیلے والے ہیں، پڑوسی ہیں، یہاں شہر میں بڑے بڑے تاجر لوگ ہیں، اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے خدا باطل ہیں تو یہ تو ان کو برا لگے گا نا. تو چلتے ہیں یہ ہماری خداؤں کی تعریف کریں، ہم ان کے خداؤں کی تعریف کرتے ہیں. وہ یہی تو چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری خداؤں کا، ویسے وہ تو کفار تو اللہ کو تو ویسے مانتے تھے نا، ہم آپ کے اللہ کو مانتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، احترام کریں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہتھیلی میں رکھی ہے. انہوں نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے، اور اپنے سب جتنے ان کے قریبی دوست، قریبی لوگ تھے، سب ان سے ناراض ہو گئے، بلکہ خون کے پیاسے دشمن ہو گئے حق بتانے کے لیے. اوکے میرے بھائی، تو یہ حق کڑوا ہے. یہ باتیں جو ہے نا، یہ باتیں ہم کیا عرض کریں آپ کی خدمت میں. آپ حق کو قطع سے، اگر ہم آپ کی کتابوں سے کوئی چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو آپ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ اس دن ایک شخص آیا، اس نے کافی سارے الفاظات بولے مولا مشکل کشا کے بارے میں. چلیں، وہ لوگ اللہ کو بھی گالی دیتے ہیں نا، اس کو آپ چھوڑیں، مجھے یاد نہیں ہے. لیکن آپ کا کوئی سوال نہیں ہے اس کے علاوہ؟
کوئی مناظرہ وغیرہ نہیں کرنا چاہتے. یہ تھی کہ اس کا کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا؟ شاید کوئی میرا یہ آپ سے ایک سوال تھا. طریقہ یہ ہے کہ آپ حق کو مان لینا. آپ ایک اتنے قرآن کے ٹیچر ہیں بھائی. آپ جب آپ کی کتابوں سے ہم ثابت کرتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ فلانا خیبر سے بھاگ گیا ہے, اور اللہ نے کہا تھا کہ بھائی خیبر سے بھاگو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے, وہ بھاگ گئے بھائی. وعدہ بھی کیا تھا کہ نہیں بھاگے, پھر بھی بھاگ گئے, تو پھر رضی اللہ نہ بولو نا. نہیں میں مان لو شیعوں کی مسائل بات کی طرف یا ان اختلافات کی طرف آپ سے یعنی حل یہی ہے. حل اگر مجھ سے چاہتے ہو یہی کہ حق کو مان لو, ختم بات ہے. حق کو مان لو نا مجاہد بھائی. یعنی آپ کے نزدیک, یعنی میں اب یہی مجھے جواب ملا, آپ کے نزدیک یہ ہے کہ یعنی اہل تشیع ہو جائیں تو ٹھیک ہے. بالکل بالکل بالکل. اہل بیت علیہ السلام کو مان لیں. اہل بیت کی ہم آپ کو بری بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں بھائی. اور بھائی ہم آپ کو سے پیسے مانگ رہے ہیں, مجھے پیسے دے دو, نہیں مجھے گالی دے دو. لیکن وہ جو جن کو اللہ نے اپنا ولی بنایا, جن کو اللہ نے اپنے خلفاء بنایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے طاہرین ہے, ان کو مان لو. بالکل بالکل یہی کہہ رہے ہیں, بالکل یہی کہہ رہے ہیں کہ تم میں نہیں کہتا کہ تم شیعوں کی برتری کو مان لو. دیکھو بھائی, یہ شیعہ سنی کا کرکٹ میچ نہیں ہے کہ آپ ہار گئے ہم جیت گئے. یہ کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے بھائی شیعوں سے کوئی ضد ہے تو اس کے مقابلے میں آپ نے شیعوں کی بات نہیں ماننی ہے. شیعوں کو چھوڑ دیں, گولی ماریں شیعوں کو. عرض یہ ہے کہ جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بولا کہ میرے اوصیاء طاہرین ہیں, حدیث خلیفتین پڑھیں, حدیث ولایت پڑھیں, من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا, علی ولی کل مؤمن من بعدی. اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں نا. یہ کوئی غلط بات کی دعوت دی آپ کو؟ اور دنیا میں ابھی یوٹیوب میں جائیں اتنے چینل آپ کو بلاتے ہیں نا, وہ اس کی طرف ڈانس کی طرف بلاتے ہیں کہ آپ ڈانس کریں, آپ گانا گائیں, آپ شراب پی لیں, آپ اللہ نہیں ہے, اللہ کے وجود کا انکار کرو. ہم اس کی طرف تو دعوت تو نہیں دے رہے ہیں, ہم آپ کو پیغمبر کے حقیقی دین کی طرف بلا رہے ہیں. اوکے مجاہد بھائی, صحیح ہے. بہت بڑا گناہ کیا. ہاں ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے میں پھر سوالات لے کے آؤں گا. اوکے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. تھینک یو سر, تھینک یو. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے.